جنید یہ جو شجاع پاشا صاحب آئی ایس آئی کے جو ہیڈ تھے، ان کے متعلق یہ جو میڈیا پہ بھی اور دوسرے عوامی حلقوں میں بھی گفتگو ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ عرصے کہ جی یہ انہوں نے پہلی بھی ایکسٹینشن جو ہے یہ خود لی تھی، نہیں تھی لی، پہلے خود نہیں کہا تھا انہوں نے، ان کو اصرار کیا گیا تھا کہ یہ ایکسٹینشن لیں. اب بھی یہی گفتگو ہوتی رہی ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے. چودھری نثار صاحب نے بھی ہلالہ کی، کچھ اور حلقوں کی طرف سے بھی ہلالہ ہوئی. اگر میں یہ کہوں کہ چودھری نثار صاحب کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو تم مان لو گے؟ اور یار یہ چلو اب دیکھو مجھے ہر جگہ پہ یہ امتحان میں ڈال دیتے. امتحان میں نہیں ڈالتا. یہ میری اطلاع ہے کہ جس روز انہوں نے جوش خطابت اپنا دکھایا تھا آئی ایس آئی چیف کی تقرری کے حوالے سے، تو ان کو پہلے سے علم تھا کہ کل یہ فیصلہ ہونے والا ہے. اور یار یہ چلو تمہاری بات ٹھیک ہوگی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے آئی ایس آئی کے ادارہ جو ہے حساس ادارہ، اس کے متعلق اس طرح گفتگو ہونا میرا خیال ہے کوئی اچھی بات تو نہیں. بالکل تم درست کہہ رہے ہو، اور کسی ملک میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. جس طرح ہم آئی ایس آئی کو ہم نے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے یا اپنا سافٹ ٹارگٹ بنا لیا ہے، دنیا کے کسی خطے میں اس طرح نہیں ہوتا. بہرحال ایک سینسٹیو ایجنسیز ہیں، ان کا جو ان پر اگر آپ اظہار خیال کر رہے ہیں تو ان کی سینسٹیوٹیز جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مقدس گائے ہے، اس پر کسی قسم کی رائے زنی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ میڈیا کا، پبلک کا استحقاق ہے، کیونکہ بہرحال آئی ایس آئی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے چلتے ہیں، اور عوام کا اور میڈیا کا یہ پورا حق ہے کہ ان پر اپنی رائے کا اظہار کرے. لیکن رائے زنی کرتے ہوئے جو اس کی سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، جو نزاکتیں ہیں معاملے کی ان پر بہرحال وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے ہمیں. اور میں بھی پچھلے ایک دو دن میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا پر بھی اور بعض اور حلقوں کی طرف سے بھی کچھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہاں میں بھی یار یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو یہ بہرحال یہ جو ایجنسیاں ہیں ہماری اور یہ جو ہماری فوج ہے، یہ پاکستان کی مضبوطی کی علامت ہے. اسی نے پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے اور اس نے پاکستان کی مضبوطی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. اس کو اس طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. اور مجھے یہ سن کر اور دیکھ کر بعض دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ان سینسٹیوٹیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے تو فوری طور پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہا ہے، اس کی کٹ پتلی ہے. ہاں بلکہ یار اگر تم کیا تھا وہ ان کاٹ تو باقی پورا لفظ ٹھیک بول گئے ہو تو سینسٹیوٹی زندہ باد. اگر اس کا خیال نہ تم رکھو تو یہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں سدے سدے کہ بھائی جی یہ تو فوج کے پیر رول پہ ہے، ان سے یہ پیسے لیتا ہے. یار خدا کے واسطے یہ ہماری اپنی فوج ہے یار، اس کے متعلق بات کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا چمچہ ہی ہوگا تو بات کرے گا. بھائی ہمارا حصہ ہے فوج، ہم فوج کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے ملک کا. اور جہاں تک حسب حال کا تعلق ہے، میرے خیال میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، سب سے زیادہ ہم لوگوں نے فوج کے سیاسی رول یا آئی ایس آئی کے سیاست میں ملوث ہونے کو کریٹیسائز کیا. اب بالکل، مگر اس میں یہ خیال تو رکھا ہے نا، اور جو رکھنا بھی چاہیے کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ایٹم بم اور فوج ہی تو رہ گئی ہوئی ہے، باقی ہمارے ٹرانسفارمر اور ریل گڈیاں تو بم چھک کرنا ہی بھول گئی. ناظرین، مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.